ایک برڈ تھا جس سے وہ کھیلتا تھا، تو وہ مر گیا تھا. تو رسول اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے ابو عمیر کا. اور پھر ان کو بولا گیا کہ اس کا جو چھوٹا جو چڑیا ہے وہ مر گیا ایسے. تو اس میں بہت پیار اور محبت سے رسول اللہ علیہ وسلم نے مطلب عمیر کو خوش کرانے کے لیے کہا کہ کیا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابا عمیر کیا ہوا نغیر کو. مطلب اپنے بچے کے لیول پہ آ کے وہ اداس سے وہ یہ ہے رسول اللہ نے پوچھا، مطلب ایمپیتھائز کر رہے ہیں کہ اللہ کے نہ کوئی انسان ہے نہ یہ جانور ہے، اور ہم تو یار چڑیا تھی یار ٹف اینڈ اپ یہ ہوا ایسے. رسول اللہ علیہ وسلم ایمپیتھائز کر رہے ہیں بچے کے ساتھ. اور انس رضی اللہ عنہ پتہ نہیں کہ میں نے نیریشن لکھا ہے یا نہیں، اس میں انس رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو سرو کیا ہے. کتنے سال سرو کیا ہے؟ 10 years. 10 سال میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو سرو کیا، اور ایک دفعہ بھی انہوں نے مجھے اسکولڈ نہیں کیا، جس کو کہتے ہیں ڈانٹنا یا غصہ کہنا یا پوچھنا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم یہ کیوں کیا. اور ایسے یہ بڑا مشکل ہے، اسپیشلی جو میں نے اسٹرانگ مائیں بھی دیکھی ہیں، لیکن ہم اسپیشلی جو باپ ہوتے ہیں کبھی اسٹرانگ ہونے کے لیے اسکولڈ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. رسول اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ماڈل ہی ڈفرینٹ تھا. تو وہ جو ہے کہ بالکل ہی کہنا کہ کیا تم کون ہو، یہ وہ جو ہم ٹپیکل جو ہم سمجھتے ہیں دیسی پیرنٹس اور ایسے ویسے نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے نہیں. اچھا یہ ایک اور نیریشن ہے جس میں اینیملس کے بارے میں ہو رہا ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم گئے تاکہ مطلب ٹو ریلیو ہمسیلف، واش روم کا ریلیو ہمسیلف کرنا. تو بیچ میں سے گارڈن کے بیچ میں سے جہاں پر جا رہے تھے ایسے اونٹ آیا، اور آیا کیسے جب رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اٹس اور رسول اللہ علیہ وسلم اینڈ اٹس آئز فلورز، رونا شروع ہو گیا رسول. اب سبحان اللہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے کہ یہ جانور کو بھی پتہ تھا. اور ایک تو یہ ہے ہم کو پتہ ہے حدیث سے جانور کو دکھتا ہے چیزیں جو ہم کو بھی نہیں دکھتا، یہ تو آتھینٹک حدیث سے بھی پتہ ہے. کبھی قبر کی بھی جو چیزیں ہیں، کبھی یہ بھی چیزیں، اور بھی کیا ہیں وہ کیٹیگوریز چند علماء نے ڈسکس کیا، لیکن ان کو پتہ ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ اپنے شکایت لینا ہے. اونلی پرسن دیٹ کوڈ انڈرسٹینڈ ہم. اور رونا شروع ہو کے تو رسول اللہ علیہ وسلم پھر بلاتے ہیں، مطلب جاتے ہیں باہر، کہتے ہیں کون ہے اونر اس کیمل کا، اس اونٹ کا. اور پھر ایک ینگ مین فرام انصار، ایک بچہ آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو اس جانور کے بارے میں کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہوا ہے. اس نے کمپلین کیا ہوا ہے، اس نے شکایت کیا ہوا ہے کہ تم اس کو بھوکے رکھتے ہو اور اس کو ہیوی سامان لوڈ اس کو کرتے رہتے. تو رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کو مثال ایکسٹریم دے رہا ہوں کہ چھوڑے ایک بچے کو اور ایک ٹین ایج وہ بھی ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم جو چھوٹا بچہ ہے، جو ان کا نہیں بھی ہے، جو گھر میں جا رہے ہیں وہ بھی اداس ہے، ان کو بھی دل ٹھنڈا کے لیے جا رہے ہیں. اونٹ لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں دل ٹھنڈا ہونے کے لیے، اور لوگ آتے تھے اپنے فائنینشیل چیزیں بھی ڈسکس کرنے کے، او میں نے یہ کامیابی کی، یہ میرا نقصان، یہ چیزیں. ایز اے فرینڈ لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ناٹ اونلی ایز اے مینٹر، ایز اے رسول اینڈ ایز آل دیٹ. تو یہ تھا بیس رسول اللہ علیہ وسلم کا. ایک اور نیریشن ہے جس میں بہت مشہور ہے، جس میں صحابہ نے آفر کیا کہ آپ کے لیے ممبر بناتے ہیں. تو جب بنایا ممبر تو خطبہ شروع ہی ہوا، رونے کی آواز آ گئی. کدھر سے؟ جو پرانا رسول اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا، دیٹ واز اے ٹری ٹرنک. جو تھا کیا کہتے ہیں اردو میں ٹری ٹرنک کو؟ تنا. ہاں. تو وہ رونا شروع ہو گیا. سبحان اللہ، ایک معجزہ ان کے سامنے. ہم آپ امیجن کریں آپ بیٹھے یہاں کے پاس مسجد میں جمعہ میں، اور درخت جو کاٹا ہوا تھا وہ رونا شروع ہو جائے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کیا یہ نہیں کہ خطبہ ختم کریں گے، نماز ختم کریں گے پھر آئیں گے. رسول اللہ علیہ وسلم رکے. یہ نیریشن میں کہ یہ تنا، یہ ڈیٹ پام جو ٹرنک تھا، کرائڈ لائک اے چائلڈ، بچہ جیسے رونا شروع ہو گیا، ایسا کرنا شروع ہو گیا. رسول اللہ علیہ وسلم نیچے ممبر سے آئے، اور پھر اس نیریشن میں کہتے ہیں کہ ہی امبریس اٹ، انہوں نے اس کو ہگ دیا ایسے، اور پھر آرام سے اس کا رونا جیسے ہم بچے کو کرتے ہیں. میرا بچہ بھی رو رہا تھا کچھ ایسے، اور پھر وہی اٹھاتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر چپ کرایا، پھر ایسے. اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ رو رہا تھا اس لیے کہ جو اس کو سامنے آ کے اس کو مطلب ایک عزت وہ سمجھ رہا تھا، سامنے آ کے جو اس کو لیسنز مل رہی تھی ریلیجس، اس پہ وہ رو رہا تھا ایسے. تو سبحان اللہ، رسول اللہ علیہ وسلم درخت سے لے کے، جانور سے لے کے، ملائکہ سے لے کے، انسانوں سے لے کے، جو انٹریکشن تھا، خلق عظیم جو تھا، جنات بھی، ایوری ٹائپ آف کریشن میں رسول اللہ علیہ وسلم بیسٹ آف اخلاق تھے، بیسٹ آف کریشن تھے. ہم نے وہ سیکھنا ہے ایسے.
اچھا سبحان اللہ، یہ اس میں بڑا وزڈم ہے ایسے، یہ جو حدیث ابھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور لے کے آتے ہیں حسن اور حسین کو، اور جب نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر سجدہ پہ آئے، 1 منٹ گزرا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، 2 منٹ گزر گئے، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ. آپ کو پتہ ہے ہماری نماز ہی 6 منٹ کی ہوتی ہے جو امام صاحب تیز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، منٹ ایگزیکٹ نہیں پتہ، لیکن بہت لمبا وقفہ ہو گیا. انفیکٹ ایک تو صحابہ کہتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ کچھ ہو نہیں جائے، تو اس میں فقہ کا کوئی اور ڈسکشن ہے، فقہ پہ نہیں آتے. انہوں نے کہا میں نے تو میرا سر اٹھا لیا دیکھوں کہ خیریت ہے ایسے، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک مطلب بچہ رسول اللہ علیہ وسلم کے کمر پہ تھا. تو پھر بہت منٹ بعد پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے فائنلی، شاید 3 منٹ تھا، 5 منٹ تھا، 7 منٹ تھا، ہم کو نہیں پتا، رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھایا سر اور پھر ختم کیا نماز. جب ختم ہو گیا تھا پھر لوگ نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو آخری سجدہ تھا آپ نے بہت لمبا، جو اینڈ میں تھا بہت لمبا کیا تھا، ہم سمجھے شاید کچھ ہو گیا آپ کو، کوئی فزیکل بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، جیسے عمر اللہ عنہ کو جو چاقو مارا گیا تھا ایسے، یا پھر آپ کو کوئی وحی آ رہی ہے. ہم دیکھیں پیغمبر ہے تو شاید کوئی وحی آ رہی ہے، یہ آ رہی، ہم تو چپ ہے، ہم کو تو نہیں پتا آپ کے کیا معاملات ہیں ایسے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی، none of that happened. انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ دیکھیں جملہ، rather my grandson، میرا جو پوتا ہے، نہیں نواسا جو ہے، was riding on my back and I disliked to rush him before he met his needs. كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت ان اعجله. میں اکراہ، آئی ہیٹ اٹ، مجھے برا لگ رہا تھا، حالانکہ نماز میں پیچھے نمازی ہیں، ہاں مجھے برا لگ رہا تھا کہ میں جلدی کراؤں جب تک کہ یہ اپنا جو نیڈ ہے، جو اپنا حاجہ ہے وہ پورا نہیں کر لے. اب آپ کہیں گے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سوال ہے کہ کیا حاجہ پوری ہو رہی ہے کہ کمر میں کھیل رہے؟ سوال ہے نا، نماز ہی پیچھے. اب یہ بھی اصول ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم غصہ بھی ہوتے تھے، نماز جو لمبی، جو صحابہ نے بقرہ بھی پڑھتے تھے اور یہ بھی پڑھتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم پہ غصہ ہے کہ آپ لمبی کریں، دوسروں کو تکلیف اگر دے رہے. عورتیں بھی پیچھے ہیں، بچے بھی پیچھے ہیں، بوڑھے بھی پیچھے ہیں، وہ بھی لوگ ہیں جن کے وضو ٹوٹنے والے، ہاں تو آپ نے ان کا فکر کرنا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں بچہ کا حاجہ اور کمیونٹی کا حاجہ، پھر بھی سکھانے کے لیے بھی اور ویسے بھی ان کی جو فطرت ہے وہ تھا کہ یہ نیڈ پوری کر لے کھیلنے کی. ان کے لیے تو کمر کیا ہے، میرا بیٹے کے لیے کیا ہے، ایک سلائڈ ہے، لیکن حاجہ ہے، وہ حاجہ پورے گئے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. یہ تربیت یہاں ہوئی تو بعد میں حسن اور حسین جو بنے تھے رضی اللہ عنہما، جو مثال بنے تھے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. ان کی نماز، ان کا جو تقویٰ تھا، ان کا جو علم تھا، دکھتا تھا. انفیکٹ پورا جو ہمارے ہسٹری میں جو گن بھی ہوا ہے، کافی لڑائیاں ہوئی تھی اور جو لوگ فوت بھی ہوئے ہیں، جو کربلا میں ہوئے ہیں، ایسے اس لیے تھا، اس لیے کہ ناٹ اونلی لینیج میں بھی اسٹرانگ تھے بٹ ایز مسلمس، ایز لیڈرز بھی اسٹرانگ تھے. مطلب سبحان اللہ. تو جو پاور تھی، جو مسلمان گمراہ بھی ہو گئے تھے اور ایسے، ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ اتنے ہیں ایسے، ان کے پاس تو پاور ہے، کلاؤٹ ہے اور لینیج کا اسٹیمپ بھی ایسے. تو یہ آپ سوچیں کہ یہ بچے کے نیڈز ہیں، ہر ایج پہ نیڈ ہوتے ہیں ایسے، وہ حاجہ پورا کریں یا آپ سننا پورا کر دیں. کبھی نیڈ ہے کہ وہ رو رہا ہے اور آپ اس کو پیار کریں، کبھی نیڈ ہے ہاں تھوڑا سختی دکھائیں، کبھی نیڈ ہے کہ آپ اپنا سائلنس اور بس دعا کریں. جو نیڈ ہے وہ آپ نے پورے کرنا ہے. یہ سننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. اچھا اس میں ایک ایگزامپل، یہ بہت لمبے وہ سلائڈ ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اسپیشلی جب ٹین ایج ایئرز آتے ہیں اور ایسے آتے ہیں، کبھی مسئلے ہوتے ہیں بہت بڑے، اور ہمارا کام ایون جب بچے چھوٹے بھی ہیں، ایک جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرض کریں بچہ نے کوئی چیز توڑ لیا، ویز توڑ لیا، آپ کا لیپ ٹاپ. میرا ایک وہ جب میرا بیٹا خیر چھوٹا تھا، باتیں بھی نہیں تھا، میں کبھی ہر چیز کھلونا تھا نا، تو میں نے ایپل پینسل جو ہے نا، جو $100 کی 30,000 روپے کی، وہ دے دیا ایسے. اب اس نے ٹھک ٹھک کر کے وہ نب توڑ لیا. میں سمجھا نب جو سستا ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا، اندر دیکھا میٹل بھی بینڈ ہو گیا. خیر اگر وہ اور ایلڈر ہوتا شاید میں اور غصہ بھی ہو جاتا، یہ ہو جاتا. اس میں ایک جو چیز ہے جو ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے کہ ہم پاز کریں، فوراً غصہ پہ نہیں ہے. اور اس میں ایک اسٹریٹجی اس میں یہ ہے موسٹ جینرس انٹرپریٹیشن. اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کا. فرض کریں آپ گاڑی چلا رہے ہیں یہاں پر، اینڈ سم ون بہت اسپیڈ پہ جا کے آپ کو کٹ بھی کر رہا ہے اور بہت اسپیڈ ایسے کرے. اب اس پہ شاید آپ غصہ بھی ہو، یہ بھی ہو. میرے تایا کہتے تھے کہ جب میں ایسے دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ شاید
یہ موسٹ جنرس انٹرپریٹیشن میں ہے نا. شاید اس کی ماں کوئی فوت ہو رہی ہے کوئی ہاسپٹل میں, شاید کوئی مر رہا ہے, کوئی ایسا ہے, تو جب وہ آپ موسٹ جنرس انٹرپریٹیشن کریں نا, ایٹ لیسٹ آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو آپ نے جب بچے کے ساتھ بھی آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں, ہاں فوراً غصہ یہ جو عادت ہے نا, یہ ہم نے کام کرنی. ہم نے آنا کہ شاید یہ بچہ اور چیز پہ کوئی تنگ آ گیا, پھر لڑائی ہوئی, شاید کوئی اور چیز آئے, تو اس پہ کافی ڈسکشن ہوتی ہے. اور آپ نے یہ پوائنٹ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ابھی فلی کمپلیٹلی ریشنل نہیں ہے, ابھی ان کے ایموشن چل رہے ہیں, اور ساتھ آپ کے ساتھ انٹریکشن بھی ان کو پتہ چل رہا ہے کون ہم ہیں, کیسے ہم نے انٹریکٹ کرنا ہے, کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. آپ اگر ہر وقت غصے پہ ہی آئیں گے تو آپ کا پیرنٹنگ خراب ہے. ٹھیک ہے, تو موسٹ جنرس انٹرپریٹیشن کافی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ پاز کریں اور اس میں آئیں. اور اس میں بچے سوال کرتے ہیں خود اپنے دل میں, اور یہ امپورٹنٹ ہے, ایم آئی بیڈ کڈ ڈوئنگ بیڈ تھنگس اور ایم آئی اے گڈ کڈ ہیونگ اے ہارڈ ٹائم. کبھی بار ہم کوئی بچہ کچھ غلط کرتا ہے نا, یا ٹین ایج بھی غلط کرتا ہے, تو نالائق, تو یہ یو سو فولش, یو دس اینڈ دیٹ, ہم لیبل لگا لیتے ہیں, یہ بہت غلط ہے. اگر ہم بچے کے مائنڈ میں ڈالیں گے کہ تم ماشاء اللہ تم اچھے گھر کے ہو, تم اچھے بچے ہو, تم اچھی بچی ہو, ہاں یہ تم نے غلطی کی ہے, یہ تم نے وہ ہے, ایٹ لیسٹ ان کی آئیڈینٹی ہم اسٹرانگ کر رہے ہیں. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم اسٹرگل کر رہے ہو ابھی, شاید تمہارے فیلنگز آ رہے ہیں, غصہ آ رہا ہے, ایموشنلی بھی انٹیلیجنٹ ہونا, شاید تم نے یہ چیز توڑی اس لیے, شاید تمہارا یہ جو اسٹرگل ہو رہا ہے. ہم جب آئیڈینٹی اسٹرانگ کر کے پھر پرابلم سالونگ پہ آئیں گے, وہ بچے اسٹرانگ نکلیں گے. ہم لیبل کریں گے کہ تو یہ ہے, تو وہ ہے, اور ایسے ہے. ہمارے جو پہلے جو ان کے ٹیچرز ہیں وہ ہم ہی ہیں, تو دین دے ول بی لیس کانفیڈنٹ, لیس وہ, پھر وہ کہیں گے او ہم ہی بیڈ ہیں اس چیز میں, ہم ہی توڑتے رہتے ہیں چیزیں, ہم ہی امپلسو ہیں, تو ہم پھر کرتے رہیں گے. رائٹ, سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل, ہم کو احتیاط کرنا ہے ہمارے ورڈس پہ. اچھا, یہ میں کوئکلی ایک چیز پہ جا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا یہ جو گیم ہے نا ٹریننگ کا, تربیت ملٹیپل چیزیں کی ہو رہی ہیں. ایک طرف ہمارا دماغ کی بھی ہو رہی ہے, ہمارے تھاٹس کی, ایک طرف ہمارے دل کی بھی ہو رہی ہے, ایک اور تربیت ہو رہی ہے روح کی, جو روحانیت اور ایمانیت ہے. یہ سب اسلامک جو تربیت ہے وہ سب چیزیں تھیں. رائٹ, آپ کے پاس اگر سب چیزیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ ابھی ہم بچوں کو اسکولس میں بھیج رہے ہیں ایسے, رائٹ, لیکن اگر ٹیچر بھی ایمان والے نہیں ہوئے, اگر بچے بھی نہیں ہوئے, اگر کچھ بھی انٹریکشن فرض کریں وہ جو آپ میں کہہ رہا تھا کہ ڈرگز اور یہ وہ چیزیں بھی نہیں ہوئے, لیکن یہ روحانیت ان کے اندر نہیں ہے, وہ بھی ایک تربیت جاری ہے سب کانشیس. تو ہم نے یہ چیزیں بھی سوچنی ہیں. اب اس میں ایک چیز ہے کہ واٹس انٹرسٹنگ, اگر آپ کسی کے پاس چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے بچوں میں ایک میملین برین اس کو کہتے ہیں. میملین برین چھوٹے بچوں میں ابھی جو فرنٹل کورٹیکس ہے جو آگے وہ فلی ڈیولپ نہیں ہوا, لیکن ان کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس آف ایموشنز بلٹ ان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پوری اس پہ بہت ریسرچ کی تھی, اور اس پہ دا سائنس آف پیرنٹنگ پورے باقاعدہ بک بھی ہے اس کانسیپٹ پہ, چھوٹے بچوں پہ. اور کیا ہے اس میں, کیا ہے کہ وہ میملین برین میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ سسٹمز ہیں. کیا کیا سسٹمز ہیں آپ کے؟ نیگیٹو سسٹمز ہیں, غصہ کے, ڈر کے, اور چیزوں کے, ریج, فیئر اینڈ پینک. 3 الارم سسٹمز ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو کانسیپٹ ایک بتا رہا ہوں, جو جیسے کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, جو وہ بڑے ہوتے ہیں یہ چیزیں, اور ہم اصل میں چھوٹے بچے گرون ہیں. رائٹ, ہم بھی بیبیز تھے بچے, پھر جو ہم ہیں ہمارے لیئرز ایڈ ہو گئے. رائٹ, تو ہم نے پہلے انڈر دا ہوڈ دیکھنا ہے کہ کیا چل رہا ہے. تو پہلا انڈر دا ہوڈ ہے یہ لوور برین یا میملین برین. اس میں 3 الارم سسٹمز ہیں, غصہ کا, ڈر کا, پینک یا گریف کا, اداسی کا, نیگیٹو. پھر اوپر کیا ہے جو پازیٹیو ہے؟ کیئر, پیار محبت, سیکنگ, اپرچونیٹیز دیکھنا, اور کھیلنا. ٹھیک ہے, 3 نیگیٹو, 3 یہ پازیٹیو. نیگیٹو نہیں کہوں گا لیکن مطلب الارم سسٹم انہوں نے کہا ہے. 3 کام اینڈ ویل بینگ, پرو سوشل سسٹمز آگے. اور پھر ایک لسٹ کا ہو گیا, جو ہم نے ٹیمپٹیشنز اور وہ چیز آنی. یہ ہمارے پرائمری جو میملین برین ہے وہ یہ موٹیویشنز ہے نیچے. ٹھیک ہے, تو ہم نے جتنا بھی یہ سسٹمز یہ کہہ رہے ہیں یہاں are like muscles. The more we activate one of them, the more it becomes part of the personality. The way your parent dictates which of these systems is in the driver's seat in your child's life. These are key structures within the lower brain that are connected to emotions. مطلب جتنا جو بچہ رو رہا ہے, کیسے آپ انٹریکٹ کریں گے, کیا آپ لینگویج یوز کریں گے, اس سے ہی اس کو پتہ چلے گا کہ کون سے, جیسے ہم نے تھاٹس کی بات کر لی نا, لیبلنگ نہیں کرنا, ایمپتھی کرنا ہے, ویسے ایموشنز بھی, وہ جب غصہ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں اور باپ
کیسے انٹریکٹ کر رہا ہے. پھر وہ سوچا ہے میں اور غصہ کروں نہیں کروں. پھر جب وہ کیئر پہ جا رہا ہے, محبت پہ, وہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو اور آگے لے کے آؤں یا نہیں لے کے آؤں. جب وہ کھیل رہا ہے, اگر ماں باپ انوالوڈ ہیں, اگر مینٹر انوالو ہے, پھر وہ سوچ رہا ہے. ایسے شیپنگ آپ کی ارلی ایج پہ پرسنالٹی کی بھی ہو سکتی ہے, رائٹ. اور پھر جب بڑا ہو رہا ہے بچہ, اب آپ کے یہ لیئر پلس آپ کے پیوبرٹی ہارمونز بھی آ گیا, اور آپ کا فرنٹل لوب, رائٹ, اور اس میں سیریبرل کورٹیکس یہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, لاجک اینڈ تھنکنگ اینڈ پلاننگ, رائٹ. پھر آپ اس کو پھر سلولی, وہ ایک سیپریٹ ٹریننگ ہے, ایک سبلیمنل ٹریننگ ہو گیا یہ چیزیں, کور ایموشنز, اور پھر آپ کا ہو گیا جو فرنٹل لوب ہے, پلاننگ اینڈ ٹائم مینجمنٹ اینڈ کنٹرولنگ, ریگولیٹنگ یور ایموشنز. کوئی چیز چاہیے جو اچھی نہیں ہے, رائٹ. اس میں ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ یہ بھی آتا ہے لانگ ٹرم گریٹیفیکیشن کا, کہ ایک چیز میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو, سیکریفائس ابھی کر رہا ہوں تاکہ بعد میں مجھے ریوارڈ ملے. تو پری فرنٹل کورٹیکس یہ انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو ہمارے ایک جو گروتھ اسپرٹ ہوتا ہے نا, جس میں بہت سارے نیورونس اور لرننگ ہوتی ہے, وہ 0 to 2 ایج پہ تقریباً ہوتی ہے, رائٹ. بہت سارے کنیکشنز ہوتے ہیں. پھر سینیپٹک, ایک اور کانسیپٹ ہے سینیپٹک پروننگ. ہمارے بہت سارے نیورونس ایک روڈ بناتے ہیں دماغ میں, تو وہ روڈ سے یہ پتہ ہوتا ہے بچے کو بھی, اور جب ہم اڈلٹ بھی ہوتے ہیں, کہ یہ چیز میں فوکس زیادہ کرو, اس میں کم کرو. جیسے آپ ایک چیز پریکٹس کرتے ہیں تو وہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو وہ روڈ ویز آپ نے پکا سیمنٹ ڈالا ہے وہ پکے ہو رہے ہیں, جو چیز آپ نے یوز نہیں کی وہ پھر سلولی کٹنگ آف ہو رہی ہے ان کی, رائٹ. تو اس میں یہ فرنٹل لوبس جو ہے نا, اس پہ بہت کام ہے. اس پہ دیکھیں کیا کیا فنکشنز ہو رہے ہیں. فیوچر پلاننگ کرنا ہے, اٹینشن کیسے کرنا ہے, بیٹھ کے اسٹڈیئنگ جو کرتے ہیں, باقی چیزیں کرتے ہیں, آرگنائزنگ تھاٹس, انہیبٹنگ اناپروپریٹ بیہیویئرس, فار سیئنگ اینڈ ویئنگ پاسبل کانسیکوینسز. یہ چیز بھی ایک سیپریٹ ٹریننگ ہے, اور یہ چیز شروع جب ہوتی ہے, رائٹ, اٹ کیپس گوئنگ. ہمارا سیکنڈ جو گروتھ ہے وہ پیوبرٹی سے تھوڑا سا پہلے شروع ہوتا ہے, اینڈ تقریباً اراؤنڈ ایج 25 to 27 جا کے سلو ڈاؤن ہوتا ہے. برین گروتھ تو کب بھی ہو سکتی ہے, ابھی بھی ہو رہی ہے, رائٹ. آپ لرن کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لیکن جو کہتے ہیں گروتھ اسپرٹس, جیسے جب بچہ بھی گرو ہوتا ہے نا, تو پیوبرٹی سے لے کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 18 پہ FSC میٹرک, نہیں, وہ جب آپ یونیورسٹی میں بھی جا رہا ہے اگر, یا جو بھی ایج 22 کا بھی ہے, پھر بھی ابھی وہ چل رہا ہے گروئنگ, اور وہ فائنلائز ہو رہا ہے کہ کیسے ایکٹ کرنا ہے, ایموشنز کیسے انٹریکٹ ہونے ہیں, کیسے میں پلاننگ کروں, یہ کروں. تو آپ نے جو ورکنگ کرنی ہے بچے کی, رائٹ, اینڈ ایون یور سیلف, جب تربیت اور تزکیہ کی بات آتی ہے, آپ نے آپ کے بیس ایموشنز بھی دیکھنے ہیں, اور آپ نے ساتھ یہ آپ کا جو فرنٹل لوب ہے, یا جو ہم سیریبرل کورٹیکس کا پری فرنٹل کورٹیکس کہیں گے, اس پہ بھی دیکھنا ہے کہ کیسے ہم ہمارے بچوں کو اس پہ ٹریننگ دیں. اور اس میں ایک اور بات آتی ہے دل کی, رائٹ. دل میں بھی 40,000 نیورونس ہیں, رائٹ. دے کین کمیونیکیٹ یوزلی ود دا ویگس نرو ٹو دا برین, اور ایسے, اور 80% جو فلو ہوتا ہے وہ دل سے دماغ جاتا ہے, 20% شاید اس طرف آتا ہے. اور یہ ہر کلچرز میں, ہمارے ابھی حدیث بھی لے کے آئیں گے, لیکن انگلش میں بھی, او یو آر سو کولڈ ہارٹیڈ, ہاں آپ اتنے ٹھنڈے دل والے. ایسے دل میں کچھ ہے جو سب معاشرہ کو پتہ ہے, رائٹ. ابھی سائنٹیفک ڈسکوری ہو ہے کہ ماشاء اللہ برین بھی اتنا انوالوڈ ہے, اور بھی چیزیں, بٹ یہ بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. اور انفیکٹ ابھی تو ڈسکوری اور بھی ہوئی ہے کہ گٹ میں, ہمارے پیٹ میں 10 ملین نیورونس ہیں. دیر از اے گٹ برین, وہ بھی سوچ اور سمجھ, تو جو ہمارا کھانا ہے, جو ہمارے ایموشنز اور بیس ڈرائیوز ہے, وہ بھی لنکڈ ہے کوئی طریقے سے. تو آج کل تو کہتے ہیں 3 برینز ہیں, ہیڈ برین, ہارٹ برین, اور پھر گٹ برین. کیسے انٹریکٹ ہو رہے ہیں اس پہ اسٹڈی ہو رہی ہے. اچھا, گڈ پیرنٹنگ, یہ بھی سائنس آف پیرنٹنگ سے آئی بلیو ہے. فرنٹل لوب, گڈ پیرنٹنگ ہیز اے ڈرامیٹک افیکٹ آن چائلڈز ہائر برین. جتنا آپ اچھے پیرنٹ ہوئیں گے اتنا یہ چیز اور بھی ڈیولپ ہوئے گی. دا فرنٹل لوبز آر آفن ریفرڈ ٹو ایز دا سوشل آرگنز, بیکاز آپ کا جتنا یہ فرنٹل لوب ڈیولپ ہوگا, جتنا آپ کا یہ پوائنٹس آپ کریں گے بچوں کے ساتھ, اتنا سوشلی بھی ایکٹیو اور اچھے ہوئیں گے آپ کے بچے. اینڈ دس از ڈیپینڈنٹ آن ہیونگ گڈ ریلیشن شپ ایکسپیرینسز. ہم نے جو انسٹیٹیوٹ کا ہم نے دیکھا تھا ڈیولپمنٹل ریلیشن شپس, جتنے وہ اچھے ریلیشن شپس ہوئیں گے, ہم سوشل ہیں, جتنا وہ اچھا ہوئے گا اتنا آپ کا ریزلٹس اچھے ہوئیں گے. When these happen, vital frontal lobe functions come online and your child's emotional and social intelligence develops. And with it, his ability to learn, concentrate, reflect, plan, control his impulses, and to empathize, stay stable under stress and problem solve. مطلب آپ یہ چیزیں پہ ورکنگ جب کریں گے اور ریلیشن شپ اچھا ہوگا, تربیت ہوئے گی, آپ زیادہ دین میں بھی آ رہے ہیں, محبت بھی ہو رہی ہے, یہ نور بھی آ رہا ہے, تو باقی سب چیزیں اچھے ڈیولپ ہو رہے ہیں. آپ سسٹم اگر ہم کہیں پروگرامنگ, گاڑی کا انجن بھی ہے, پھر یہ بھی ہے, پھر آئل چینج ہے, وہ آپ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں.
آپ نے جب گھر کا ماحول اچھا کیا اور ایسے ریلیشن شپس ہوئے, اسکول بھی اچھا ڈھونڈا, یا خود جو بھی پڑھایا کی, خود یہ جو ایکسٹرا کریکولر یہ سب سیٹ کیا, تو آپ کے پاس ایک ہیلتھی ڈیولپمنٹ آیا. اور ایسے سو ویری امپورٹنٹ. ہمارے اسلام میں کیا چیز ہے دل کا, میں کوئکلی جا رہا ہوں. ہمارے اسلام میں پہلا دل از دا سیٹ آف پرسیپشن. ہمارا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ برین سے سب چیزیں ہو رہا ہے اور برین ڈیتھ پہ سب فارغ ہوتے ہیں. ہمارا کانسیپٹ ہے ایک روح ہے, کانشیسنیس, رائٹ, اور اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے یا ٹچ پوائنٹ ہے وہ دل ہے, اور وہ پہلے روح آتا ہے, رائٹ, اور پھر کنیکٹ کرتا ہے تھنکنگ سے اور باقی چیزوں سے, رائٹ. سیکنڈ چیز ہمارا دل کیا ہے, اے پلیس آف ویلیوز اینڈ واٹس گڈ اینڈ بیڈ. جب دین میں زیادہ بچوں کو پڑھاتے ہیں, خود بھی پڑھاتے ہیں اور آتے ہیں اس راستے میں, تو اللہ خود کہتے ہیں کہ آپ کو فرقان دیں گے, آپ کا دل ایک فرقان بنے گا جس سے آپ کو اچھا اور برا پتہ ہے. تو یہ ایک گول ہے. اور ایز اے ریپازیٹوری یہ آپ کا کنٹینر ہے فار ایمان اینڈ تقویٰ. تو احادیث کافی ہیں جس میں تقویٰ یہاں ہے, یا پھر ایمان دل سے نکل گیا اور ایسے ایسے. اور انفیکٹ ایک تو حدیث تو بہت ڈائریکٹ ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں برین میں ایسے, التقویٰ ہونا, تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے التقویٰ ہونا. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دل از ایسے. اس میں جو سب سے اچھا مجھے مثال, پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں صحیح مسلم کا, کہ ایک مدغہ ہے جسم میں, اگر وہ ٹھیک رہے گا, اگر وہ ہیلتھی رہے گا, صحت والا ورڈ یوز ہے, رائٹ, تو باقی باڈی بھی ٹھیک رہے گا. اور اگر وہ فسدت, اگر وہ فساد, کرپٹ, بیمار ہوئے گا, تو باقی جسم بھی بیمار ہوئے گا. سبحان اللہ, یہ رول تو میڈیکلی بھی ٹرو. ہارٹ ہو گیا, کتنے لوگ ہیں ہارٹ اٹیک ہو کے فوراً فارغ ہو گیا, ایسے ہارٹ خراب ہو گیا, اس سے بلڈ فلو ہو رہا ہے, اس سے آکسیجن آ رہا ہے, اس سے باقی جسم کا جو لائف فورس ہے, آئرن اینڈ آکسیجن, وہی چل رہا ہے ایسے, رائٹ. اور دین کے لحاظ سے بھی یہ ویلیو صحیح ہوئیں گی, آؤٹ لک صحیح ہوئے گا پرسیپشن کا, ایمان ہوئے گا, تقویٰ ہوئے گا, تو باقی جسم بھی, لمز بھی اپنے آپ صحیح کام کریں گے. جو سب سے اچھا مثال اس میں یہ ہے امام غزالی کا. امام غزالی کہتے ہیں اس سب جسم کا مثال یہ ہے, جو ان چیزوں پہ کہتا ہوں کہ دل از لائک اے کنگ. دل کنگ ہو گیا نا, ویلیوز آ گئی, بیٹھا ہوا سیٹ میں, اس کو جو چیزیں چاہیے وہ ہو گیا. ایسے برین از لائک اے وزیر, آپ کا برین منسٹر ہو گیا, مینیج کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, آرگنائز کر رہا ہے, وہ سب چیزیں, نیورونز آ رہی ہیں, سب وہ آپ کی پرائمری فنکشن سے لے کے پلاننگ. اور باڈی از لائک دا کنسٹیچوئنٹس, جو آپ کے نیچے جو لوگ ورک کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, اور ایسے. جب یہ دو ٹھیک ہوئیں گی, اور روح سمجھ لیں جو باقی جو لائف فورس ہے پیچھے, ایسے, تو پھر باقی ٹھیک ہوئے گا. اچھا, اس میں ایموشنل انٹیلیجنس بھی ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اور بہت بڑا کانسیپٹ ہے, کہ ہم نے بچوں کو سکھانا ہوتا ہے دل میں کی بات میں. کوئی غلط کرے, کوئی اور چیز کرے, ہم نے پوچھنا ہے کہ آپ کیا فیل کر رہے ہو ابھی, آپ کیسے فیل کر رہے ہو, آپ نے کیوں یہ کیا, آپ کیسے پہلے فیل کرتے تھے. کمیونیکیٹ کرو بچوں کے ساتھ, اور یہ ارلی ایج پہ کرو گے اور اچھا انوائرمنٹ ہوئے گا نا, تو باقی ایلڈر ایج میں بھی یہ کنٹینیو رہتا ہے. ٹھیک ہے, ٹیچ دیم ہاؤ ٹو پروسیس دیئر فیلنگس. اس میں ایکٹیویٹیز بھی بہت ڈفرینٹ لوگ کرتے ہیں. جب بچے ہوتے ہیں اسکولز میں بھی ٹیچ کرتے ہیں, کبھی کبھار لیبل کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل بلینگ پہ, کہ آپ بلی ہو, آپ یہ ہو, ابھی آپ غصہ ہو رہے ہو, اب غصہ دکھاؤ, اب آپ سیڈ ہو, اب یہ دکھاؤ. گیٹ دا کڈز اویئر آف کہ یہ فیلنگس ہو رہی ہیں اور کیوں ہو رہی ہیں, رائٹ, لیٹ دیم کمیونیکیٹ. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ہیلپ کرنا ایموشنل انٹیلیجنس میں. یہ ہوتا ہے کہ جب ہیپی مومنٹس ہیں, بچہ خوشی سے دکھا رہا ہے کہ یہ میں نے ڈرا کیا, اب یہ میں نے یہ کیا, آپ کے لیے تو کچھ نہیں ہوئے گا, لیکن آپ نے ساتھ ایکسائٹمنٹ شو کرنا ہے, رائٹ, جو اچھی چیز ہے. اور جب اچھا کام کر رہا ہے, فار ایگزامپل بچہ سے نماز پڑھ رہا ہے, بچہ نے ماں باپ کی بات سنی ہے, آپ اس کو پریز کرو, رائٹ, ایکسپریس دوز فیلنگس, تاکہ پھر بچہ بھی سیکھے گا, لینگویج سیکھے گا, اور وہ بھی دیکھے گا مجھے یہ ہیپی فیلنگ یہاں ایکسپریس کرنی ہے. پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ری انفورسمنٹ. اور اس میں ایک بہت کی کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنا آپ ایموشنلی ہیلتھی آپ چائلڈ ریز کریں گے نا, ہاں, تو اتنا ریزیلینٹ وہ بچہ ہوئے گا, اتنا ہی کین مینیج اسٹریس. ایک بہت بگ چنک آف پیرنٹنگ ان سائیکالوجی یہ ہے کہ آپ کا بچہ ہاؤ ویل ہی اور شی مینیجز اسٹریس اینڈ مینیجز چیلنجز اینڈ مینیجز سیٹ بیکس. یہ آپ کو اس ٹریننگ سے ہوگی. آپ اس کو کہو گے کہ حافظ بنو, پھر یہ پورا میمورائز کرو, پھر حدیث میمورائز کرو, پھر آپ میٹرک میں یہ سب چیزیں لاؤ اور یہ سب کرو ایسے, لیکن یہ چیز نہیں سکھائے نا, تو شاید پھر بھی وہ ڈس فنکشنل بچہ اڈلٹ بنے. تو ساتھ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. میرے فادر کنگ ایڈورڈ کے گریجویٹ ہیں, ٹاپ میڈیکل یونیورسٹی اور ایسے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹنگ یہ تھا کہ ہمارے بہت سارے جو ٹاپر بچے تھے ڈفرنٹ بیچز کے, اٹس ناٹ نیسسری دیٹ دے ور دا موسٹ سکسیزفل ایون دنیا کے لحاظ سے. انٹیلیجنس تھی, میمورائزنگ, ان میں سے ایک
جو انکل جو دوست ہیں پاپا کے، مطلب کہ وہ فوٹوگرافک میموری. اب ابھی 30-40 سال بعد بھی ان کو پوچھے جو مشکل چیزیں ہوتے ہیں، پلیکسس آف دا نروس کے کیا یہاں پر کیا آ رہا ہے، کیا پورا جو انیٹمی جو مشکل ہو رہا ہے یا فارماکالوجی، ان کو یاد ہے. تو ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ جسٹ بیکاز سم ون از انٹیلیجنٹ ہیئر، یہاں پر تو تیز ہوئیں گے، ڈزنٹ مین کہ دل میں اور سوشلی یا دین کے لحاظ سے وہ انٹیلیجنٹ ہے. یہ ڈفرینٹ انٹیلیجنس ہے جو ہم نے ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے آپ کو اپنے بچوں کو ٹیچ کرنا کہ جب وہ اسٹریسڈ ہے یا جب وہ غصہ ہے کیسے وہ مینیج کریں. اچھا کیسے کام ہوئیں گے، اچھا آپ نے کیوں یہ کیا، وہ سب چیزیں کمیونیکیشن سے. اچھا ڈسپلن کے ایک ٹاپک بس کوئکلی میں آ رہا ہوں کہ ہم نے ڈسپلن میں پہلے بیس لانا ہے محبت اور ٹرسٹ کا. پھر اگر ہم رول سیٹ کریں گے کہ فرض کریں بچے ٹینٹرمز لاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ایسے ہم کہہ سکتے ہیں ایز اے رول آپ ٹینٹرم آپ کو کرنا ہے آپ کریں، لیکن جو چیز آپ کو چاہیے ایسے نہیں ملے گی. ایک رول اگر آپ نے سیٹ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے رولز ہی سیٹ کیا اور پیار محبت نہیں ہے تو وہ دیٹ ول بیک فائر، ابھی نہیں تو بعد میں. اور دوسری چیز ہے کہ آپ نے ایک جو ماحول پیدا کرنا ہے، اٹ ہیز ٹو بی ون ویئر آپ کم بول رہے ہیں اور زیادہ سن رہے ہیں. انڈرسٹینڈ یور کڈ، آپ کا بچہ کیسا ہے. ایسے ینگ ایج سے آپ رول سیٹ کریں گے نا چند، تو جب اڈلٹ ہوئے گا تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک رول ہے، یہ ایک سیٹ ہے، ان کو پتہ ہوگا کہ تھوڑا ڈسپلن کا. اور لوگ بچے دیکھتے ہیں، میرا بیٹا 3 سال کا ایسے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم فرسٹ کریں چیزیں سمیٹ رہے ہیں، یہ کریں وہ بھی کاپی کریں، وہ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھیں وہ بھی جا رہے ہیں، منکی سی منکی ڈو والا حساب ہے. تو دیکھتے بھی ہیں اور ساتھ آپ چند چیزیں میں آپ کہیں گے کہ یہ چیز نہیں ہوئے گا تو پھر انشاءاللہ ڈپینڈنگ آن دا ایج 6 سے شروع کیا، 5-6 سے شروع کیا، پھر ٹین ایج کے اپنے چیزیں اور ایسے وہ دیکھنا ہے. اور پھر دیکھیں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے، جب ہم رولز بھی سیٹ کریں، دا گول از ان ڈکٹیٹنگ. یہ نہیں کہ آپ اپنا سیٹ آف رولس 1000 رولس دیں گے اور وہ کریں گے. گول آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ کیسے میں میرے بچے میں خود سیلف ڈسپلن لے کے آؤں، کہ خود اپنے آپ وہ یہ بیہیویئر نہیں چاہتا ہو. ایک ہے نا کہ رول کہ آپ نے ویڈیو گیم 10 گھنٹے نہیں دیکھنا، لیکن ہمارا گول ہونا چاہیے کہ فرض کریں ہمارا اگر گھر میں رول ہے کہ آپ نے بس آدھا گھنٹہ اسکرین ٹائم دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ رول تو کیا، لیکن آپ کے اندر اتنی تربیت اور ایجوکیشن اور ڈسکشن ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ خود اپنے ڈیسیجن سے ایز ہی گروز اولڈر خود کہے گا کہ آئی ڈونٹ وانٹ مور گیم ٹائم، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس رانگ ایکشن. یا فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں ڈرگس کی مثال میں یا ڈیٹنگ کی مثال میں. ایک ہے کہ ہم مینیج کر رہے ہیں، ہم فون بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں، ٹیچر سے بھی کال کر رہے ہیں کہ وہ کر رہے تو نہیں گڑبڑ ایسے، یہ ہو گیا مائکرو مینیجنگ. ایک ہے ہم نے وہی بات ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی، ہم نے بیس پکا کیا، ہم نے کیا کہ بچہ پھر خود کہہ رہا کہ یہ تو جیسے فار ایگزامپل فار می فار اسموکنگ اینڈ ڈرگز اور یہ چیزیں میرے والد صاحب نے اتنا اس کو نیگیٹو بنایا گیا، اور میرے جو رشتے دار جو کرتے بھی تھے ایسے، مطلب مجھے جب آفرز آئے کرنے کی مجھے کبھی سوال نہیں ہوا کہ میں اس پہ منہ لگاؤں یہ کروں. یہ مطلب یہ نیچے والی چیز ہے، یہ گندی چیز ہے. تو دیٹس ہاؤ وی ہیو ٹو ڈو دا تربیت. گڈ چیز کو ہم بیوٹیفائی کریں، بیڈ چیز کو ہم نیگیٹو کریں، اور پھر بچے سے خود ڈسکشن کریں اور خود دیکھیں اندازاً، اور خود اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بابا نہیں ماما یہ تو بری چیز ہے، یہ تو نہیں کرنا، یہ تو نہیں کرنا، وہ کریں، وہ شیخ بنے ایسے، وہ ہمیں بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، ایسے صحیح. یہ گول ہے، ناٹ کہ اوپر رہیں گے. کب تک آپ رہیں گے، کب تک آپ رہیں گے، یا پھر ہم زندگی موت کا بھی نہیں پتہ. سو وی ہیو ٹو کیپ دیٹ ایز اے گول. اچھا غصہ ایک بگ ٹاپک ہے تو میں اس پہ نہیں آتا، لمبا نہیں کرتا، لیکن غصہ میں یہ ہے کہ ہم نے پاز کرنا ہے. جیسے رسول اللہ نے کہا ہے غصہ، جو یہ ہیبٹ آف غصہ ہے نا، اس سے تربیت بہت نہیں ہوتی. رائٹ، ڈسپلن میں آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا کہ بالکل کوئی چیز پہ نہیں ہونا. رائٹ، رسول اللہ نے بھی دکھایا چند چیزوں میں، بٹ فار دا موسٹ پارٹ زیادہ غصہ سے وہی بات ہے کہ ڈسٹینس شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو سیکھنا ہے کیسے غصہ کام کرنا ہے. ایک تو ڈفرینٹ سچویشن میں آگے ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، چینج کر لیا. ایک اور رسول اللہ علیہ وسلم سنت اور یہ ریکمنڈیشن ہے وضو کرنا، یا اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹو، ایسے چینج یور اسٹیٹ. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے خود وہی بات ہے موسٹ جنرس انٹرپریٹیشن میں آپ کہیں گے کہ یہ کیوں کیا، اور وہ ڈپینڈز آن دا تھنگ اور offense. لیکن آپ نے پھر کہنا ہے، آپ اگر اس لینگویج سے کریں گے کہ یہ بچہ ایکٹ کر رہا ہے، یہ ٹین ایج ایکٹ کر رہا ہے، بیکاز یہ ہے اس ایکٹ کا، ہی نیڈز می رائٹ ناؤ. اب میں سوچتا ہوں کہ اس سچویشن کو کیسے بہتر کروں. رائٹ، ہم نے سلوشن کی طرف آنا ہے. تو آپ نے خود ان کے شوز میں جا کے پھر دیکھنا کہ اب کیا پراپر رسپانس ہے، کتنا میں غصہ ہوں، کتنا کمیونیکیٹ کروں، کیا کروں، اور ایسے. اور اسپیشلی اگر آپ کے ٹین ایج بچے ہیں تو یہ اور بھی نازک معاملہ ہے. بہت زیادہ کیا تو وہ کہیں گے گڈ بائی مام اینڈ ڈیڈ. آج کل یہ ماحول بھی آیا ہوا ہے کہ میں اب کچھ بھی شیئر نہیں کروں گا، چھپاؤں گا چیزیں.
جتنا آپ پکڑ رہے تھے اب وہ اور چھپائیں گے اور کریں گے اور ایسے ایسے. تو یہ اسٹریٹجی ورک نہیں ہوتا unless you understand. تو یہ تھوڑے سے پازیٹیو فوکس اسکلز ہیں. ہاں اس میں کیا ہے کہ پرووائڈ ایج اپروپریٹ گائڈ لائنس فار چلڈرن. جب آپ یہ کریں گے اینڈ یو ریکگنائز اینڈ ریگولیٹ دیئر اون فیلنگز اینڈ بیہیویئر, تو پھر بچے کیا ڈیولپ کریں گے؟ فوکس اینڈ سیلف کنٹرول. سیکنڈلی پوائنٹ ایک تھا کہ ورک ٹو انڈرسٹینڈ اور امیجن دا چائلڈس پوائنٹ آف ویو. جب آپ کہیں گے کہ آپ کیوں ہویا, کیا آپ دیکھ رہے ہیں, کیا یہ کر رہے ہیں, تو پھر بچہ پرسپیکٹیو آپ کا بھی دیکھے گا, ان کا بھی دیکھے گا. رسپونڈ ٹو دیئر سینسٹیوٹی اور ایموشنز, پھر وہ کمیونیکیشن اچھا کریں گے. ڈیلائٹ ان مومنٹس آف کنیکشن, پھر آپ کا زیادہ وہی پیار محبت ہوگی. اور چیلنجز, یہ سب ہم نے باتیں تھوڑے بہت کیا ایسے. اور آگے ظاہر ہے پیرنٹنگ از اگر آپ سیریس کرنا چاہ رہے ہیں, اچھا رزلٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو دیکھیں پیرنٹنگ از اے پروجیکٹ. ایک آسان کام بھی نہیں ہے. تو ہم نے ایز اے پروجیکٹ اس کو دیکھ کے ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. کبھی کبھار اسٹریس ہوتا ہے, اسپیشلی اگر آپ کے پاس ملٹیپل بچے ہیں, ایک یہ گڑبڑ کر رہا ہے, ایک وہ کر رہا ہے, ایک وہاں بھاگ رہا ہے, ایک وہ کر رہا ہے, اسپیشلی فار آر مدرس, اور ایسے ہماری بیویاں, اور ایسے اسٹریسفل ہونا ہے. اللہ نے ایسے ایک نظام بنایا ہے. اب جانور میں ایسے بھی بچے ہیں جو پیدا ہو کے کک مار رہے ہیں, جمپیں مار رہے ہیں, اڑ رہے ہیں, اور ایسے. اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ شروع ہوتے ہیں ٹی ٹو ٹاٹا شروع ہو رہا ہے, نہ ہم کھا خود سکتے ہیں, نہ ڈائپر بھی خود ایسے کر کے, وہ بھی بڑے ہوتے ہیں پھر اور مسئلے ہو رہے ہیں, 0-10 تک, پھر بڑے ہو رہے ہیں تو اور مسئلے ہو رہے ہیں. رائٹ, اللہ نے بنایا ہے ایسا ایک عجیب سبحان اللہ نظام جس میں محنت کافی کرنی ہے ماں باپ کو بچوں پہ. اور یہ نظام انبیاء نے بھی کی ہے, اور باقی جنریشن آدم علیہ السلام سے آگے آخر جو بندہ زندہ رہے گا, بندی زندہ رہے گی, وہ چلتا رہے گا. سو دس از اے بگ پروجیکٹ جس میں ہم نے محنت اپنے کرنی. چلیں تھوڑا اسپیڈ کرتے ہیں. بلڈنگ اے اسٹرانگ سوشل مسلم آئیڈینٹی. انفلوئنسز بچوں کا کیا کیا ہوتے ہیں؟ انٹرنل انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے گھر کا, رائٹ. پھر ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں آپ کے اسکول, فرینڈس, اسپورٹس, مینٹرز, ایکٹیویٹیز ہوتا ہے. پھر تقدیر. آپ سب چیز پرفیکٹ کر لیں اور آپ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ڈال لیں, ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے ایسے, لیکن تقدیر کی بات اگر نہیں آئی نا تو پھر نہیں آئی ایسے. اس لیے ہم نے اپنا ایفرٹ کرنا ہے. انٹرنل انوائرمنٹ جو ہم چیزیں ابھی سیکھ رہے ہیں, ایکسٹرنل بھی ہم نے اسکول اور یہ چیزیں جتنا ہم بیسٹ کر سکتے ہیں ایکٹیویٹیز یہ کرنا ہے. اور تقدیر میں ہم نے دعا کرنی ہے ایسے. ہم پورا محنت کریں اور اینڈ میں ہمارا بچہ یا ہم خود اینڈ آف لائف میں ہم نے کوئی گناہ کر کے پھر مرے اور ڈیسٹنی ہوگی جہنم کا. تقدیر از ویری پاورفل, اور اس اللہ نے بنائے بھی ہے تاکہ ہم ہمبل رہیں, ہم سرنڈر کریں اللہ پہ, تسلیم پہ, ہم دعا کرتے رہیں, اور ہم اس پہ جتنا آگے بڑھیں گے ہیوملٹی میں اور دعا میں, اتنا آگے ہمارے ریزلٹس آئیں گے انشاءاللہ. اس میں ایک پوائنٹ جو میں کہوں گا ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں, کسی نے شیخ عبداللہ الحداد, ایک بہت فیمس یمنی شیخ تھے 200-300 سال پہلے, حضرموت ایک مشہور جگہ ہے جہاں پر یہ حبائب لوگ رہتے تھے, دے فلیڈ فرام اپریشن, اور علماء بھی کافی اور ایسے. ان کو کسی نے کہا کہ میرا بچہ سن رہا نہیں ہے, کمپلین کیا, اور وہ سب ایسے. ان کے لیٹر میں مجھے بڑا اچھا لگا کہ مطلب وہی اصول ابھی بھی وہاں بھی چل رہے تھے, اور ابھی بھی 200-300 سال پہلے بہت بڑے عالم بھی تھے, اور مطلب ایک فرشتہ انسان تھے فرام ینگ ایج. مطلب اٹس اے فیملی آف علماء. مطلب پچھلے چند سینچری سے وہ جب بھاگے تھے آپریشن سے, وہ اس ویلی میں یمن میں بیٹھے ہیں, بس ذکر اور اللہ اور تعلیم اور عربی اور قرآن سننا بس یہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو انہوں نے کہا آپ کے اصل جو انفلوئنس ہے, آپ کے اصل جو پیرنٹس آپ کے بچے کے ہیں نا, وہ آپ خود, آپ ماں باپ نہیں ہیں, وہ آپ کے بچے کے دوست ہیں. پھر سب چیز کر کے پھر انہوں نے بس مثال کہا کہ اگر پوری کریٹ آف ایپلز ہیں, رائٹ, سیب پورے پڑے ہوئے ہیں ایسے, لیکن ایک بھی اس میں سے خراب اندر آ گیا تو باقی آپ کو پتہ ہی ہے فیومز آتے ہیں تو باقی سب خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے جتنا ورکنگ گھر پہ یہ سب باتیں کرنا ہے, آپ نے سوچنا ہے, اسپیشلی اگر ینگ ہے تو اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ میرے بچے کے دوست کون ہیں, اور آپ تھوڑا ایفرٹ کریں کہ اچھے فیملی سے لنک کرنا. شروع میں شاید دوستیں ہماری جب ینگ تھے شاید دوستی رہتی تھی کہ ہم کون سا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, کدھر پڑھائی کر رہے ہیں, کون سے اسکول میں گئے, کون سا جاب میں. لیکن دوستیاں یہ بھی بنانی چاہیے کہ جو اچھے فیملیز ہیں, اچھے بچے ہیں, وہ ساتھ پیرنٹس بھی دوستی لگائیں اور بچے بھی, بیکاز ان کے بہت انفلوئنس ہوئے گا آپ کے بچوں کے اوپر. اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے, ایک لاس ٹریڈیشن ہے جو ہم آج کل نہیں کر رہے, جو اسلام میں پہلے تھا تاریخ میں, اسپیشلی ایلیٹ لوگ کا. وہ یہ تھا کہ ایجوکیشن اپنی جگہ, آپ نے اسلامک ایجوکیشن کرنا یا سیکولر ایجوکیشن جو بھی کرنا تھا,
لیکن ساتھ جو اسٹرانگ فیملیز تھی جو افورڈ کر سکتی تھی یا جو ویسے بھی اسٹرانگ تھی، وہ باقاعدہ جب بچے چھوٹے تھے، وہ شاید میں پوائنٹ بعد میں یہ لے کے آؤں گا، they would hire a مربی، they would hire someone، کوئی شیخ، جیسے ہم قاری صاحب کو بلاتے ہیں قرآن کے لیے، وہ کہتے تھے کہ یہ ایک فرض کریں ایک اللہ والا اور ایک اخلاق والا ایک مربی ہے، تو ہائر کرتے تھے کہ آپ میرے بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اور اس کو آداب اور ادب اور اخلاقیات، جو بیسک مینرزم ہے، جو رسپیکٹ ہے، جو باقی چیزیں، یہ سکھائیں۔ اور یہ ایک بہت کامن ٹریڈیشن تھا، بہت تھا، اور یہ میں پوائنٹ بعد میں لے کے آؤں گا کہ ایون عمر بن عبد العزیز جو ہیرو ہیں ماشاء اللہ ہمارے اسلام کے، وہ بھی ماشاء اللہ ایز بگ اے ہیرو خلیفہ تھے، ان کی بھی مربی، دین اپنی جگہ انہوں نے حفظ کیا تھا، پھر تعلیم کیا، پھر ہی واز ٹرینڈ ایز اے میئر مدینہ اینڈ باقی بعد میں خلافہ بنے، وہ ٹریننگ اپنی جگہ، بٹ فرام اے ینگ ایج طاووس رضی اللہ عنہ جو عبداللہ بن عباس کے اسٹوڈنٹ تھے، ان فیملی نے ان کو لگایا کہ آپ ان کے مربی بنے، اور ایسے تو پھر آپ دیکھیں کہ ویسا جب مربی ہوئے گا تو کیسے ریزلٹس آئیں گے۔ تو دس از آلسو امپورٹنٹ دیٹ وی ہیو ٹو ٹیچ دا کڈس تھرو دس اینڈ فائنڈ مینٹرس۔ آپ کو مینٹرز ہونے چاہیے، اگر آپ کو فرض کریں بچہ اسٹرگل کر رہا ہے اکیڈیمکلی، تو آپ اچھے جو تھوڑے آگے ہیں، فیو ایئرز آگے، آپ وہ ٹیوشن کے لیے لے کے آئیں گے نا، تو ویسے یہ چیز بھی آپ مینٹرشپ اخلاقیات میں، قرآن میں، انڈرسٹینڈنگ میں بھی لے کے آئیں۔ اچھا، یہ ایک اچھا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے آف انٹیلیجنسز، ڈفرنٹ ٹائپس آف انٹیلیجنس ہیں۔ ڈاکٹر ہاورڈ گارڈنر نے یہ پرپوز کیا تھا جب آئی کیو کا بڑا ہو رہا تھا کہ سب چیز آئی کیو ہے، انٹیلیجنس ایسے، تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے پاس، انسانوں کے پاس ڈفرینٹ انٹیلیجنسز ہوتے ہیں، تو انہوں نے 8 ڈفرنٹ ٹائپ کیا کہ چند لوگوں کے پاس بہت نیچرلسٹ انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ دے انڈرسٹینڈ لیونگ تھنگز اینڈ ریڈنگ نیچر، ان کو بہت پتہ ہوتا ہے پلانٹس کا، یہ کا، اور برڈس کا، اور وہ سب ایسے۔ انہوں نے کہا ایک اور انٹیلیجنس ہے اسپیشل، کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی پی ایس کدھر ہے، کدھر یہاں جانا ہے، ان کے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پوزیشننگ اور یہ، اور جو انجینئرنگ اور پوزیشننگ مائنڈ آ گیا۔ تھوڑے بچوں کا ہوتا ہے لنگوسٹک مائنڈ، ان کا بڑا تیز ہوتا ہے، لینگویجز بہت تیزی سے پک کرتے ہیں، ڈفرینٹ ورڈز ان کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے، پویٹک پوئٹری میں، رائٹنگ میں بہت تیز ہوتے ہیں، رائٹ۔ انٹرپرسنل، تھوڑے سے لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں آن دیئر اون فیلنگز، انڈرسٹینڈنگس، ان کا جو ایموشنل ریالٹی اور تھاٹ ہو رہا ہے، تھوڑے سے انٹرپرسنل، سینسنگ پیپلز فیلنگز اینڈ موٹیوز، رائٹ۔ یہ تھوڑا بہت تو ہم سب میں تھوڑا بہت ہم سیکھ سکتے ہیں ایسے، لیکن سم ٹائمز آور کڈز میں ہیو اے ڈومیننٹ انٹیلیجنس، رائٹ، اور ٹیلنٹ ہوئیں گے۔ ہم اگر بس کہیں گے کہ یار یہ ابھی اچھا نہیں ہے، اپنے مارکس نہیں لا رہا میٹرک ایف ایس سی، اسپیشلی جو پیرنٹس کرتے ہیں، ہاں، اور کہیں گے یہ بالکل نکما ہو جائے گا، ہی ول بی یوزلیس، اور ایسے ہم نے دیکھنا ٹیلنٹ کدھر ہے اور کدھر ہم ٹیلنٹ وہ نکال سکتے ہیں۔ مے بی از اے جینیس ان ادر تھنگس، رائٹ۔ سو ناٹ ایوری ون کین بی کوکی کٹر اپروچ۔ اور وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ ہاں زید بن ثابت آئے، ہی واز ریئلی اسمارٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ہیبرو سیکھو تاکہ ٹرانسلیٹ کرو لیٹرس، ہاں۔ دوسرے صحابہ آئے، ان کے ٹیلنٹ، خالد بن ولید وار کا ہو گیا، دوسرے صحابہ آئے ان کا قراءت کا تھا، ابی بن کعب ہو گئے، اور ہو گئے۔ سو ریکگنائز دا ٹیلنٹس اور اس پہ پوزیشننگ دیکھیں ایون ان سوسائٹی اور ایسا، رائٹ۔ تو یہ چیزیں آپ نے ہون کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیڈینٹی پہ یہی ہے کہ آپ نے اسٹرانگ سینس آف آئیڈینٹی ٹرائی کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، اسپیشلی ایج 6 سے اوپر ایک ٹائپ آف کوشچننگ شروع ہوتی ہے بچوں کو 6 to 12، پھر پیوپرٹی اینڈ آنورڈ ایک اور ہوتا ہے جس میں دے ٹرائنگ ٹو فگر دیم سیلوز آؤٹ، اور کون میں ہوں، کیسے میں ہوں۔ اور یہ وہی بات ہے کہ جب آپ آئیڈینٹی بلڈ کرتے ہیں نا پہلے کہ آئی ایم اے مسلم، آئی ایم سن آف سو اینڈ سو، میں آئی ایم اے پاکستانی، آئی ایم امتی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیزیں یہ سب سے زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں بچوں کو، مور دین کہ آپ کہیں کہ ابھی آپ پانی پی کے آپ رائٹ ہینڈ سے کر کے پئیں ایسے، یہ سنت ہے ایسے۔ لیکن اگر پانی پی لیا لیکن وہی بات ہے عقیدہ چلے گیا، یہ کوئی اور چیز ایسے۔ پہلے چیز جو ہم نے ورک کرنی ہے اپنا آئیڈینٹی، کہ میں پراؤڈ مسلم ہوں، اسلام ایک تحفہ ہے، اسلام جب میں پریکٹس کرتا ہوں آسان ہوتی ہے زندگی، اور یہی چیزیں آپ دنیا کی چیز میں بھی کر سکتا ہوں۔ میں ایک گڈ اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک گڈ پڑھائی کرتی ہوں، آئیڈینٹی بھی ورک کریں، اینڈ سلولی جب آپ وہ بلڈ کریں گے تو بچے کانفیڈنٹ بھی ہوں گے، پرابلم سالو بھی کریں گے، اور آپ کے بغیر بھی ماشاءاللہ آگے نکلیں گے انشاءاللہ، فیملی لائف میں بھی اور دنیا کی لائف میں اور باقی چیزوں میں بھی انشاءاللہ۔ اور پھر آئیڈینٹی میں ظاہر ہے پھر سے یہی پوائنٹ ہے کہ رول ماڈل اسٹارٹس ہوتی ہو، تو آپ کو خود اگر میں پوچھوں، آپ خود اپنے آپ کو پوچھ لیں آپ کا ایمان ابھی کدھر ہے؟ آپ کا اگر میں شب شریعہ کے جو فرائض ہیں، فرض ہیں، میں سامنے لے کے آؤں تو آپ کس چیز میں کمی اور کوتاہی کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کب رکیں گے؟ کتنے آپ ریزیلینٹ ہیں ڈیفیکلٹ سچویشنز کو؟
مشکل پریشانی آئے کتنے آپ ریزیلینٹ اسٹرانگ رہتے ہیں, کام رہتے ہیں, پروسیس کرتے ہیں, یا کتنے آپ اسٹریس ہو جاتے ہیں, غصہ ہو جاتے ہیں, پریشانیاں دوسروں پہ لے کے آتے ہیں. کتنے آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں ٹو لرننگ اینڈ گروئنگ, کہ مجھے اچھا ہونا ہے, بہتر ہونا ہے, اخلاق میں, نالج میں, سب چیزوں میں. ہاؤ اسٹیبل آر یو ان لائف اینڈ یور ڈیلی روٹینس. آپ کے اپنے زندگی میں آپ کتنے اسٹیبل ہیں, آپ کے اپنے روٹینس کتنے اسٹیبل ہیں. ہاؤ مچ آف اے ہیلتھی سوشل سرکل ڈو یو ہیو, اور ہیلتھی سوشل ہیبٹس ڈو یو ہیو. اپنے آپ پہلے سوال کریں, تو کہ یہی چیزیں جب آپ ورکنگ کریں گے, ابھی ماشاء اللہ آپ اڈلٹس ہیں, یہ چیزیں اچھی ہوئیں گی تو بچے نوٹ کریں گے اور پھر آگے بھی ہوئے گا. اینڈ ہاؤ مچ آر یو ورکنگ آن کنٹریبیوٹنگ بیک ٹو سوسائٹی. کتنا آپ خدمت اور صدقات اور اچھی چیزوں میں بزی ہیں. خود اپنے آپ رول ماڈل بنے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم تھے, پھر یہ سب لیمنل افیکٹس شروع ہو جائیں گے, پھر جا کے آگے آپ بچے پہ بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو روحانی ہے نا, یہ چیز آپ اگنور نہیں کر سکتے, آپ کا ایمان اور اعمال صالح. اور اس میں ایک مثال میں یہ دوں گا, عمر اللہ عنہ کا بھی قول ہے اور لوگوں کا بھی, کہ کبھی کبھار ہم کوئی مائنر سا کچھ کوتاہی کر لی یا گناہ کر لیا کچھ ایسے, تو ہم کو دکھتا تھا ہمارے گھر میں, مطلب ہمارے بیوی میں, ہمارے بچوں میں, مطلب کہ وہ اسپریچول لنک تھا, استغفار کیا بعد میں جیسے بھی ایسے, لیکن یہ ہر چیز لنکڈ ہے. تو کبھی کبھار ہم نے غلطی یہاں کی, لیکن ہمارے مسئلے یا پریشانی یا کوئی اور گڑبڑ کہیں اور سے آ جاتی. تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے سورہ سجدہ میں بھی ہے کہ ہم آپ کو ٹیسٹ کرائیں گے عذاب الادنی, چھوٹا عذاب, کلوز عذاب, دون العذاب الاکبر, بڑا عذاب سے پہلے, تاکہ آپ واپس آ جائیں. سو یو ریٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو کئی بار گناہ یا بیڈ ہیبٹ کا گناہ آپ کو کہیں اور سے کاٹے گی, کئی بار بچوں میں کاٹے گی, بیوی میں کاٹے گی, یا بیوی اگر عورتیں سن رہی ہیں مطلب ہسبینڈ میں کاٹے گی, یا ماں باپ میں, یا کوئی اور چیز جو آپ ویلیو کرتے ہیں. تو اس میں امپورٹنٹ اصول ہے, اگر آپ کو چاہیے جو چیز اللہ چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں اللہ کریں جو آپ چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں, تو آپ کریں جو اللہ چاہتے ہیں. سمپل فارمولا یہ, پہلے چیز اپنا بیس یہ بناؤ. اس میں یہ حدیث ہے, ریفرنس بخاری مسلم کا ہی ہے, اس میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم اینڈ میں کہتے ہیں کہ آفٹر ٹاکنگ اباؤٹ کہ حلال کھانا کھانا چاہیے, پھر کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ ٹریول کرتا ہے, اس کا کھانا, اس کا بال بھی خراب ہے, اس کا کپڑے بھی مٹی سے, اور مطلب کہ وہ اللہ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اے رب اے رب, لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہے, اس کا پینا بھی حرام ہے, اس کا کپڑے بھی حرام ہے, اس کا باقی جو نورشمنٹ اور رزق ہے وہ حرام ہے. تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا دعا ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ دعا کریں میرے بچے اچھے ہوئیں اور یہ ہوئیں, اور سب محنت کر رہے ہیں اور ٹیوشن کرا رہے ہیں, یہ کرا رہے ہیں, شاید نماز پہ بھی فوکس کرائے, خود آپ نہیں کر رہے اپنا محنت, خود آپ نے شریعہ کا فل آپ نے چیک لسٹ نہیں دیکھا, شاید سود سے کہیں پیسے آ رہے ہیں, شاید کوئی اور آپ نے غیبتیں یہاں کر رہے ہیں, شاید یہاں پر آپ نے آنکھوں کی زنا سے نہیں بچے, شاید یہاں وہ نہیں کیا ایسے, آپ نے وہ سب نہیں کیا, حرام انٹر ہو گیا بک آف ڈیڈز میں, دل کے کالے نقطے آ رہے ہیں, پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جب دعا کریں گے میرے بچے ٹھیک رہے ہیں تو ٹھیک ہوں گے ایسے. تو آپ نے پہلے اپنے آپ پہ تو ورکنگ کرنی ہے, پھر ویسے. اس میں بہت پیارا ایک اور مثال جو آئی لو, وہ سورہ کہف میں, یہ دیکھیں سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور میں بھی تھوڑا سپیڈ کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. دو کہانیاں بہت کوئکلی جا رہے ہیں. ایک کہانی میں خضر علیہ السلام نے مار دیا بچے کو, اور جب بعد میں ایکسپلینیشن دیا انہوں نے کہا ان کے ماں باپ دونوں اچھے تھے, ہم ڈر رہے تھے کہ یہ بچہ خراب کر لے گا, تو اس لیے مارا گیا. مطلب فردنا یبدلہما, کہ اور ریپلیس کریں, اور ارادہ تھا ہمارا, میرا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, کہ اس سے بہتر ایک ینگ زکا, ایک ینگ بچہ پیدا ہوا, اقرب الرحمہ, جو اللہ کے محبت سے زیادہ سامنے. اور پھر دوسرا کہانی, اب ماں باپ فوت ہوئے ہیں, خضر تو ایک دیوار بنا رہا ہے, یہ محلے والوں نے کھانا بھی نہیں دیا, تو خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام
یہاں نیچے ان یتیموں کا پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا نا ابوہما صالحا، اور جو باپ فوت ہو جاتا ہے، نام ماں کا مینشن نہیں ہے اس میں، پہلے تو دونوں ماں باپ تھے اور پہلے دونوں ماں باپ زندہ ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے اللہ کر رہے ہیں، رائٹ. یہ دیکھیں تقدیر کدھر سے کیا، کبھی اچھا ہو رہا ہے یہاں سے یہ آ رہا ہے اور اللہ دے رہے ہیں، کبھی برا ہو رہا ہے یہاں سے آ رہا ہے اور یہاں سے اللہ لے رہے ہیں. ہاں باپ فوت ہو گیا لیکن صالح تھا، دعا کرتا تھا، یہ کرتا تھا. تو اللہ نے یہ بھی، خضر تو ایک مثال ہے تقدیر کے، اللہ کی پلاننگ کے، کیسے اللہ چلاتے ہیں، اللہ کی حکمت کے. تو خضر علیہ السلام نے بھی جب یہ دوار کیا ایسے، اس کے صالح اعمال اور صالح زندگی کے بنا پہ خضر نے وہ کیا اور وہ پروٹیکٹڈ پیسہ رہا ایسے. آپ جب اچھا ہوئیں گے، آپ جب اچھی ہوئیں گی، یہ جو آپ کا انویسٹمنٹ جب آپ دعا کریں گے 100% اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، کہیں نہ کہیں سے واپس آئے گا. اس میں پوائنٹ یہ ایک اور بھی ہے کہ ہم نے ہوم، ایک پیرنٹ اگر یہاں پر آیا ہوا ہے دوسرا نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اسپاؤس کو ایون اگر کھٹ پٹیں ہو رہی ہیں میاں بیوی کی، ہم کو پھر بھی ایک تو ہمارے اسپاؤسل ریلیشن شپ پہ بھی ورک کرنا چاہیے. پیار محبت جتنا اس میں ہوئے گا اتنا نیچے بھی ہوئے گا. اور دوسرا ہم دونوں کو ایک پیج پہ آنا چاہیے، ہمارے بچے کے گولز کیا ہے، کتنا دین پہ بھی کیسے لانا ہے، کیا اور چیزیں کرنا ہے. اور میں نے دیکھا ہے بہت دفعہ کبھی کبھار جوائنٹ فیملیز میں پیرنٹس ٹھیک ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ مسئلہ آتا ہے کہ کوئی ماموں، کوئی چاچو، کوئی یہ، کوئی ساس، کوئی یہ، کہ وہ کہیں اور سے پل کر رہے ہیں. یا اگر ریلیجس فیملی ہوگی تھی اور باقی ماڈرن ہے، وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. تو آپ نے جسٹ لائک بچوں کے ساتھ باؤنڈریز کرنے ہیں، آپ نے حکمت کے ساتھ اور علماء کے مشورہ کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ بھی باؤنڈریز کرنی ہے. یہ کام ہم نہیں کرتے، یہ ہم نہیں انٹرسٹڈ ہے، یہ نہیں. آپ کے اپنے تربیت، وہ میرا پوچھ نہیں ہوئے گا، میرا پوچھ میرے بچوں کے ساتھ ہوئے گا. ویسے ہم آپ کو بھی ریمائنڈر دے دیں گے، لیکن آپ پلیز اگر رسپیکٹ کرتے ہیں، اسپیشلی اگر ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ دین سے ہٹا رہے ہیں یا کوئی اور چیز سے ہٹا رہے ہیں، تو آپ کہیں گے پلیز یہ لائن کراس نہیں کریں. اچھا پھر ایک ابھی تھوڑی دیر میں ایک اور بریک لے لیتے ہیں. پیرنٹنگ سٹائلز، یہ بہت مشہور ریسرچ اس میں بہت ہوئے ہے. اس میں یہ ہے کہ چند پیرنٹس ہوتے ہیں کھلا چھٹی پرمیسو، بچہ جو کرنا ہے کرو، یہ لو موبائل، یہ لو پیسے، یہ لو گاڑی کی چابی، جو کرنا ہے بسم اللہ. وہ جو آئی تھنک یہاں پر جو مثال ہوا ہے کہ یہ جو روٹس اور بیکن ہاؤس میں سنا ہے کہ کافی خرابی ہے، اور ایسے کوئی مجھے بتا رہا تھا ایسے. خیر اللہ عالم، ہر اسکول ڈفرینٹ ہوئے گا، لیکن یہ ایک جو بھی کرنا ہے کرو، رائٹ. ایک اور ہے الٹا جو میں نے کہا اتھارٹیرین، کہ ہر چیز میں ڈنڈا اور نہیں کرو وہ نہیں کرو. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. جو آئیڈیل ہے، جو پروفیٹک ہے، جو سنت کے مطابق ہے، وہ اتھارٹیٹیو ہے. اس میں کیا ہے کہ وہی پیار محبت ہے، لاٹس آف لو اینڈ سپورٹ بھی ہے جیسے پرمیشن کرتے ہیں، لیکن ہائی ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں، رولز بھی ہیں، رائٹ. آپ انوالوڈ بھی ہیں لیکن اتنا انوالو نہیں ہے کہ اوور برڈننگ ہوگے، رائٹ. آپ حکمت کے ساتھ چل رہے ہیں ایسے، آپ دیکھ رہے ہیں لیول کیا ہے ایسے. They listen to their child's side of things, they make compromises, they see control possible. آپ سن رہے ہیں بچے کو، آپ گرو کرا رہے ہیں، آپ ان کو انڈیپینڈنٹ رسپانسبلٹی بھی سلولی دے کے ان کو اسٹرانگ بنا رہے ہیں. یہ آئیڈیل ہے. اچھا اب ایک اور کانسیپٹ اس میں یہ ہے جو اچھا ہے، وہ ہے اسٹوری بٹوین یو اینڈ اللہ. سب کے پاس ایک کہانی ہے اللہ کے ساتھ. آپ کدھر پیدا ہوئے، آپ نے کب دین سے جڑے، اللہ سبحانہ کدھر کھینچا، آپ کے ماں باپ کون ہیں، ایسے. تو آپ نے خود بھی یہ چیز پہ سوچنی ہے، ڈیولپ کرنی ہے. اور دوسرا آپ نے اپنے بچوں کو بھی یہ کانورسیشن شروع کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ نے پیدا کیا، یہ کیا، اللہ سے باتیں کر رہے نہیں کر رہے، اور اوپنلی اس پہ بات کرنی ہے. انفیکٹ میں جب سیمینار کرتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری میں پہلے اس سے شروع کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملے تو اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں بھی جیسے ریویو کرایا کہ اے موسیٰ تو، اور بتایا فرام برتھ تمہاری ماں تھی، پھر انہیں کریڈل میں ڈالا، پھر تھا، اور پھر اللہ نے کہا کہ میں تصنع علی عینی، مطلب میں آئی واز دیر، آئی واز شیپنگ یو، میرے آنکھوں کے نیچے یہ سب چیزیں ہو رہی تھی. اور پھر قدر یا موسیٰ کہ پھر تمہارے قدر پہ یہ مسئلے ہوئے، پورا لائف ریویو کیا. اور قیامت میں اینڈ میں یہ ہوئے گا. یہ ہماری سب کی کہانی ابھی چل رہی ہے، ہمارے سبھی بکس اسٹوری وتھ اللہ چل رہا ہے، اور بچوں کو بھی یہ دکھانا ہے کہ تمہاری اسٹوری وتھ اللہ ہے، اور یہ تمہارا ایک رشتہ ہے اللہ کے ساتھ. سب کے پاس رشتہ ہے، برا یا اچھا ہوا ہے، یہ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک مس ہیپ ہو گیا تھا، بندہ فوت ہو گیا تھا، لیکن ان کی کہانی اللہ کے ساتھ اتنی پیاری تھی، وہ ٹاپ 5 پیغمبروں میں سے بنے. تو یہ چیز آپ ویلیوز لے کے آئیں، اسٹوریز اور ان کا اسٹوری. اور اس میں یہ بھی پھر ظاہر کانورسیشن اباؤٹ صلاح ایز اے بیس فیملی ایکٹیویٹی کرنا چاہیے. جمعہ، رمضان، عید اسپیشل ہونے چاہیے. آپ دین کی چیزوں میں بھی ایک ماحول بنائیں.
آئیڈینٹی بلڈنگ میں ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ ہم نے تھوڑا گو اوور کر لیا, وہ یہ ہے چیلنجز اینڈ پرابلم سالونگ. جتنا ایج ہے اتنا آپ چیلنجز تھوڑا بہت دے دیں, لیٹ دیم سالو, رائٹ. پھر سلولی مور رسپانسبلٹی دیا, آپ لونگ سپورٹ اینڈ گائیڈ بنے, اینڈ سلولی دے ول بیکم مور کمپیٹنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ. اور یہ کامن میں نے بھی دیکھا ہے, جیسے چند اسٹرانگ فیملیز میں بھی بہت دفعہ جب اسپوائلنگ بہت ہوتی ہے, وہ میرا پہلا والا پوائنٹ بھی کہ انکل نے ریگس سے رچز بھی ہو گئے یا نیند پہ نہیں تھے, پھر آگے ایسے بھی کہانیاں ایسے, لیکن بچے کوئی اور لائن پہ چلے گئے ویسے. تو یہ چیز حکمت اور بیلنس کے ساتھ کرنی ہے. انفیکٹ یہ قرآن میں بھی جب رزق کی بات آتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر بے انتہا بغیر حکمت کے اور بغیر قدر کے آپ کو رزق دیتے تو بہت سارے لوگ ظالمین بن جاتے. ہاں, اور یہ ہم نے خود بھی دیکھا ہوا ہے. ہم ٹاپ سے لے کے جائیں لیڈرز آف دا ورلڈ, ناٹ اونلی آر ملک یا باقی ایسے, جب پیسہ بہت آ جاتا ہے یا رزق بہت آ جاتا ہے, کبھی کبھار ہم اسپوائل ہو کے خراب ہو جاتے ہیں ویسے. سو ایون وتھ آر کڈس ٹیچ دیم فائنینشیل رسپانسبلٹی, ٹیچ دیم پیسے ضائع نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, آپ کے ایمانداری سے کرنا ہے. ٹیچ دیم ٹو بی وتھ, ہم چیریٹی دینا ہے, ینگر لوگ سے کرنا ہے, ایروگنٹ نہیں ہونا. ٹیچ دیم اسٹرگل. میں والنٹیئر کر رہا تھا جب میں ایف ایس سی میٹرک کر رہا تھا, تو میں ایک دکان میں گیا تو وہاں ایک گورا تھا ایسے, جوش پرسن ایسے. تو میں نے کہا کہ کیا سین ہے تمہارا فیملی کا, یہ وہ کب سے جاب لی ہے؟ میں سمجھا ایک سمپل جاب اور ورک کر رہا ہے. اس نے کہا کہ ہاں میں جاب کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. پھر کہا کہ میرے ماں باپ تو, میں بھول گیا ایگزیکٹ ورڈز, لیکن اس نے کہا کہ میرے ماں باپ تو اتنے اسٹورز اون کرتے ہیں, مطلب سکسیزفل بزنس پیپل, امیر ہے. میرے باپ وہ 15 16 17 سال کا ہوئے گا. میرے باپ نے مجھے یہاں ڈیوٹی پہ لگایا تاکہ میں یہ پورا کام سیکھوں. اب ہمارے ہوئیں گے کہ ماشاء اللہ بیٹا یہ لو آپ کا گاڑی اور ڈرائیور اور ڈھوکر اور جھاکر, اور ایسے خبردار تم نے ہاتھ اٹھایا, ایسے آپ کے ایڈلٹس اور اسٹرانگ لوگ نہیں ہوئیں گے. پھر وہی بچے پھر پیسے اڑا دیتے ہیں, یہ ہو جاتے ہیں, اور ایسے پیسے کیا دین بھی اڑا دیتے ہیں اور بھی چیزیں. سو وی ہیو ٹو ٹریڈ دیم ان شاء اللہ تعالیٰ.